السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو تعلیم الاسلام کا یہ دوسرے حصے میں سے جو میں پڑھ رہا تھا، تو ہم نے لاسٹ پڑھا تھا فرشتے اور رسول۔ تو اس کے آگے اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں، کہاں ہیں، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اب آج ہم پڑھیں گے قیامت کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ تو اس میں سوال جواب کے اعتبار سے بتایا گیا، مطلب جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے کوشچنس ہوتے ہیں، ہم پوچھ نہیں پاتے کہیں بھی کسی سے، اور کئی بار ہم مطلب سوچتے بھی ہیں کہ پوچھیں تو، اور جب جس سے پوچھ سکتے ہیں اپنے علماء سے تو ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم وہ سوال بھول جاتے ہیں۔ تو بہت سارے سوال ہمارے جو ہیں وہ کیا بولتے ہیں، ان اٹینڈنٹ رہ جاتے ہیں، مطلب ہمیں ان کا جواب نہیں مل پاتا۔ تو ہو سکتا ہے یہ سوال اور لوگوں کے ذہن میں بھی گھومتے ہوں۔ تو یہ پہلا سوال، تو قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار یعنی جس چیز میں بھی جان ہے، چاہے وہ پرندے ہو گئے چرندے ہو گئے، مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال: تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں۔ اچھا، تو اگلا سوال: قیامت کب آئے گی؟ جواب: قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعے کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال: قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، نمبر 2، اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں، اور نمبر 3، امانت میں خیانت ہونے لگے، مطلب کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے اور جب وہ شخص واپس اپنی چیز لینے آئے تو آپ منع کر دیں، تو یہ امانت میں خیانت میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 4، اور گانے بجانے ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے۔ نمبر 5، اور پچھلے لوگ پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں۔ نمبر 6، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں، مطلب حکمران ٹائپ بن جائیں۔ نمبر 7، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں۔ نمبر 8، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اچھا، تقدیر کا بیان۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہر بات اور اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ اچھا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ سوال بھی ہوتا ہے سب کو۔ اچھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟
جواب: قیامت میں سب چیز فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، مطلب حساب لیا جائے گا ہر ایک چیز کا، مطلب جس نے جس پہ زیادتی کری ہے ہر ایک چیز کا لیا جائے گا۔ اور کیونکہ یہاں پہ تو کئی بار لوگ جھوٹ بول کے بھی بچ نکلتے ہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم حشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم جزا اور یوم الدین یعنی بدلے دینے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اگر کوئی دو ایک باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کتنی اہم بات ہے۔ سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بیان فرمائی ہے اور ان میں سے فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جواب: اچھا، جیسے سب سے پہلے یہی تو ہوا تھا کہ یہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے، 5 چیزوں پر ہے، تو اس میں ذکر نہیں تھا۔ چلو صحیح سوال، سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ جواب: ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت یہ شاید تھوڑا ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں، لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا کے بیان سے ثابت ہے۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھیں یا زکوٰۃ نہ دیں یا روزہ نہ رکھیں یا حج نہ کریں تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، مسلمان تو ہے لیکن سخت گنہگار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر آخر میں چھٹکارا پائیں گے، یعنی قیامت میں جب حساب کتاب ہوا تو ان سب چیزوں جو انہوں نے نہیں کری، یہ جو نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کرا، تو ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا جو ابھی پیچھے بتایا قیامت کے دن میں۔ تو اگلا ہمارا کیا ہوگا؟ تعلیم الاسلام کا حصہ، دوسرے حصے کا دوسرا شعبہ، تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ تو یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ پہلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں ہم، اس سوال کیا ہے اس میں، اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے، تو یہ ہم آگے پڑھیں گے بعد میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے دوستو، کافی ٹائم کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں ہم، تو دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی۔ چلیے، اللہ حافظ۔